صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اٹیمپٹ ہوا جادو کا، اس حوالے سے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول، اور یہ ہماری زندگی میں ان کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ اسی سلسلے میں ان کا نزول ہوا تھا۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور روز ٹی وی کا شکریہ کہ آج اس اہم موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو اور سحر کا جو کنسیپٹ اور نظریہ ہے اسلام کی نظر میں، وہ یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تخلیقات ہیں اور قدرتی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لاتعداد ہیں، ان میں سے ایک سحر اور جادو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی بھی صورت جادو کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن نے اسے لفظ سحر سے تعبیر فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ جادو اور سحر جو ہے اس کا انکار کرنے والا بالکل جو کہتا ہے جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ قرآن کی بہت ساری آیات جو ہیں ان کا منکر ہو جاتا ہے، اور ڈر یہ ہے کہ اگر وہ اس پر ضد کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صحیح۔ لہٰذا ہمیں اس کی حقیقت کو ماننا چاہیے اور سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، مگر جادو کی یہ کوئی حقیقت یا وقت نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء پر اثر کر جائے۔ اگر آپ پر اثر ہوا تو اس لیے ہوا کہ تعلیم امت ہو جائے، امت کو پتہ چلے کہ جادو کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے۔ آقا علیہ السلام پر ایک عورت نے جادو کیا، اور اس عورت نے جب جادو کیا تو بالوں کے اندر سوئیاں چبھ ہوئیں، ایک پتلا تھا اس میں سوئیاں چبھ ہوئیں، اور پھر ایک دھاگے تھے انہیں 11 گرہیں لگائیں اور جادو کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی تھی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے رخ انور اور آپ کا سر انور اور آپ کے مبارک شولڈرز جو ہیں اور جو مین اعضائے رئیسہ آپ کے ہیں وہ جکڑے ہوئے تھے اور ان میں ہر وقت پین ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہا، دوسری روایت کے مطابق 3 مہینے رہا، تیسری روایت کے مطابق، یہ مختلف تفاسیر کی روایات پیش کر رہا ہوں، تیسری روایت کے مطابق 6 مہینے تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام پر اس کو ظاہر فرمایا، آقا علیہ السلام نے استخارہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں میں ساری چیزیں دفن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے صبح اٹھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو بھیجا، اور وہ کنویں کے اندر سے اتر کر وہ چیزیں نکال کر دفن جو تھیں انہیں لائے۔ اسی وقت سورہ فلق اور ناس نازل ہوئیں، اور آقا علیہ السلام نے وہ پڑھتے گئے حتیٰ کہ وہ گرہیں کھلتی گئیں۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ جب گرہیں کھلتی گئیں یوں ہی میرا جسم اور میرا سر اور میرے جو کندھے ہیں وہ ہلکے ہوتے چلے گئے۔ تو سورہ فلق اور ناس جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کو نازل فرمایا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، یہ خود سے ختم نہیں ہوتا، یہ صرف انکار کرنے سے ختم نہیں ہوتا، نقصانات آپ کے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھنے سے جو ہے نا اس کی نحوست تو ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، مگر سرے سے ختم تبھی ہوگا جب کوئی اسپیشلسٹ اسے ختم کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رول اور طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے۔